بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. سبق نمبر 99 اور باب الخلع کے اندر ہم بات کریں گے آج خلع اور طلاق علی مال میں فرق. خلع کے اندر بھی شوہر عوض لیتا ہے عورت سے اور طلاق علی مال میں بھی عوض لیتا ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ تو اس لیے اس کو یہاں پہ ہم سیکھیں گے اور اس کو جانیں گے. ان طلقها علی مال، اگر شوہر نے بیوی کو طلاق مال کی شرط پر دی، اتنا مال مجھے دو تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. فقبلت، پھر اس نے اس کو قبول کر لیا، چونکہ معاوضہ کا عقد ہے تو قبول کر لیا. وقع الطلاق، طلاق واقع ہو جائے گی. ولزمها المال، اور عورت کے اوپر وہ متعین کردہ مال لازم ہو جائے گا. یہاں پر دیکھیں، طلاق علی مال کے اندر باقاعدہ طلاق کا لفظ بولا جاتا ہے اور شوہر باقاعدہ طلاق دیتا ہے. خلع کے اندر طلاق کا لفظ نہیں ہوتا، وہ کنایا ہوتا ہے نا، وہ اس میں صراحتاً الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ اس میں یہ کہتا ہے کہ اگر تم عورت وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں آپ سے جدائی اختیار کرتی ہوں، لہٰذا الگ ہونا چاہتی ہوں، آپ اتنا مال مجھ سے لے لیں. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اتنا مال دے دیں اور چلی جائیں. تو وہاں پہ طلاق کا لفظ نہیں بولا جاتا، وہ کنایا الفاظ ہوتے ہیں، بلکہ یہاں پر صراحتاً الفاظ بولے جاتے ہیں. ایک تو یہ فرق بھی ہے. دوسرا فرق یہاں اسی کے اندر آئے گا، وہ یہ ہے کہ خلع کے اندر اگر عوض قتل ہو جائے اور وہ عورت کے اوپر، یعنی اس نے کوئی چیز ایسی متعین کی جیسے خنزیر ہے یا خمر ہے کہ اب وہ دے نہیں سکتی، تو عورت کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہوتا اس کے بدلے میں دینا. لیکن طلاق علی مال کے اندر عورت نے اگر کوئی ایسا عوض مقرر کر دیا جو نہیں دے سکتی تھی، تو وہاں پر عورت کو اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز دینا لازم ہوتا ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ خلع کے اندر اگر عوض باطل ہو جائے، عورت کوئی خمر یا خنزیر عوض مقرر کر دے تو وہ باطل ہو جائے، تو عورت کے اوپر کچھ اور چیز دینا لازم نہیں ہوتا، فری میں اس کو وہ خلع ہو جاتی ہے. جبکہ طلاق علی مال میں بھی اسی طریقے سے اگر عوض باطل ہو جائے تو اس میں بھی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے. لیکن اب بیچ میں فرق یہ رہتا ہے کہ طلاق علی مال کے اندر جب عوض باطل ہو گئے تو وہ طلاق رجعی ہو جاتی ہے، جبکہ خلع کے اندر جو اگر عوض باطل ہو جائے تو وہ طلاق بائن ہی رہتی ہے. یہ ایک بنیادی فرق بھی ہے. تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. ان الزوج یستبد بالطلاق تنجیزا او تعلیقا، فرماتے ہیں کہ طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ شوہر جو ہے وہ مستقل ہے اور اس کو وہ مقبل بااختیار ہے طلاق دینے میں، چاہے وہ منجز طلاق دے یا معلق طلاق دے، اس کو اختیار ہوتا ہے. قد علقه بقبولها، اور اس نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے عورت کے قبول کرنے کے اوپر طلاق کو معلق کر دیا کہ اتنا مال اگر تم دیتی ہو اور اس پر تو راضی ہے اور قبول کرتی ہے تو تجھے طلاق ہے. تو عورت کی قبولیت کے اوپر طلاق کو معلق کیا ہے. والمرأة تملك التزام المال، اور عورت بھی، یعنی یہ تو شوہر کی اہلیت کا ذکر ہو گیا. اب آگے عورت کی اہلیت کا ذکر ہے کہ عورت نے بھی گوئے کہ مال کو خود اپنے اختیار سے لازم کر لیا کہ میں ٹھیک ہے مال دوں گی، تو گوئے کہ مال کی التزام کی وہ بھی مالک ہے. لولایتها علی نفسها، اپنے نفس کے اوپر اس کو ولایت حاصل ہے، وہ بھی اہل ہے. اور آگے محل بھی جو ہے وہ بھی ایسا ہے کہ اس کا عوض لیا جا سکتا ہے. وملک النکاح مما یجوز الاحتیاز عنہ، اور ملک نکاح بھی ایسا عوض ہے کہ جس کا وملک النکاح مما یجوز الاحتیاز عنہ، اور ملک نکاح بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا عوض لیا جا سکتا ہے، لہذا محل بھی ٹھیک ہے. تو جب یہ ٹھیک ہے تو لہذا طلاق علی مال درست ہے. وَإِن يَكُن مَالًا، اگرچہ خود ملک نکاح تو مال نہیں ہے لیکن ایسا ہے کہ اس کا عوض لینا درست ہے، جیسے قصاص خود مال تو نہیں ہے لیکن اس کا عوض بیت کے طور پر لیا جا سکتا ہے. وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، اور یہ طلاق علی مال میں جب مال لے کر طلاق ہوگی تو یہ طلاق بائن ہوگی، جیسے کہ ہم نے ماقبل میں ذکر کر دیا. عورت اس وقت تک اپنا مال دینے پر راضی نہیں ہے جہاں تک کہ وہ اپنا نفس مکمل طور پر آزاد نہ کرا لے. تو اس لیے
یہ گویا کہ طلاق بائن ہی ہے. اور دوسرا ایک معاوضہ ہے یہ وَلِأَنَّهُ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالنَّفْسِ، اور مال کا جو ہے وہ یہاں پہ عوض لیا جا رہا ہے، یعنی مال کو عوض میں دیا جا رہا ہے نفس کے بدلے میں. وَقَدْ مَلَكَ الزَّوْجُ أَحَدَ الْبَدْلَيْنِ، اور شوہر جو ہے وہ دو بدلوں میں سے یعنی ملک بوزہ اور مبدل ہوگی اور اس کا بدل ہو گیا رقم یا وہ متعین مال. تو جب شوہر اس مال کا مالک ہو گیا بدلین میں سے ایک کا، فَتَمْلِكُ هِيَ الْآخَرُ وَهُوَ النَّفْسُ، عورت کو بھی دوسری یعنی بدل کا یعنی مبدل کا مالک بننا چاہیے. وَهُوَ النَّفْسُ، اور وہ اس کا اپنا نفس ہے جس کا اس نے عوض دیا ہے. تحقیقاً للمساوات، کہ دونوں عاقدین ہیں تو ان میں دونوں کے درمیان برابری ہے کہ ایک چیز پر مالک ہوتا ہے دوسرے دوسری چیز کا مالک ہو جاتا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ عورت اپنے نفس کی مالک ہو جائے گی اور اس کا چونکہ عوض دیتی ہے تو لہٰذا یہ طلاق اعلی مال یہ طلاق بائن شمار ہوگی. امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الْخُلْعِ، اور اگر عوض خلع کے اندر باطل ہو جائے. اب یہاں سے فرق ذکر کریں گے خلع اور طلاق بائن کا، کہ اگر خلع میں عوض باطل ہو جائے، اور عوض باطل ہونے کی پھر دو صورتیں ہوں گی. جو چیز عوض مقرر کی ہے وہ تسمیتاً یعنی متعین کی ہے، متعین بھی وہ کرنا اس کا باطل ہے، اور اگر سامنے وہ پڑی ہوئی ہے تو اس کی طرف اشارہ کی ہے تو اشارہ کرنا بھی باطل ہے. یعنی کہ تسمیتاً و اشارتاً دونوں طریقے سے وہ چیز باطل ہے. جیسے کہ خمر ہے اور خنزیر ہے، اگر خمر اور خنزیر کو منہ سے جو لفظ نکالا ہے یہ متعین کرنا بھی باطل، اور اگر سامنے خمر اور خنزیر کی طرف اشارہ کیے تو اشارہ کرنا بھی باطل. لہٰذا جب یہ صورت ہے تو یہ عوض سارے کا سارا کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اور کچھ بھی لازم نہیں ہوگا. اور یہاں پر ایک اصول یاد رکھیں، اسی کے اوپر یہ مسئلہ متفرع ہے. وہ اصول یہ ہے کہ مل کے متع یعنی عورت کی بوزہ یہ حالت دخول کے اندر تو متقوم ہوتی ہے، لیکن حالت خروج میں یہ متقوم نہیں ہوتی. حالت دخول یعنی نکاح کرتے وقت یہ متقوم ہو جاتی ہے عارضی طور پر، چونکہ توالد و تناسل کو برقرار رکھنے کے لیے تو اس کو متقوم کر دیا اور مہر اس کے بدلے میں لیا جاتا ہے. لیکن اگر اس کو طلاق دے کر مطلب آزاد کیا جا رہا ہے تو اس وقت یہ مل کے متع متقوم نہیں ہوتی، یہ غیر متقوم ہو جاتی ہے اور وہ خود مستقل بنفس ہی ایک شرف اور عظمت والی چیز ہو جاتی ہے، لیکن اس کی ملکیت وہ پھر متقوم نہیں ہوتی، اس کا کوئی قیمت نہیں لگ سکتی. تو اس لیے حالت خروج میں اس کی کوئی قیمت نہیں لگتی، حالت دخول یعنی حالت نکاح کے اندر اس کی قیمت لگتی ہے. اس ضابطے کو سمجھتے ہوئے آپ نے یہاں اس مسئلے کو سمجھنا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر عوض باطل ہو گیا خلع میں، اور اس کی مثال یہ ہے ان یخالی المسلم علی خمر، کہ مسلمان جو ہے وہ خلع کرے اپنی عورت کے ساتھ شراب پر یا خنزیر پر ومیتۃ یا مردار پر. تو یہ دیکھیے تسمیتاً بھی باطل ہے اور اشارتاً بھی یہ تسمیہ باطل ہے. لہذا فلا شیء للزوج، شوہر کے لیے کچھ چیز بھی لازم نہیں ہوگی عورت کے اوپر. والفرقۃ بائنۃ، اور یہ جو فرقت ہوگی یہ بھی بائنہ شمار ہوگی. وَإِن بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الطَّلَاقِ، اگر طلاق اعلی مال کے اندر اگر عوض باطل ہو جائے، عوض مقرر کیا تھا یعنی وہ خمر یا خنزیر کر لیا، کان رجعیاً، وہ رجی ہوگی. تو یہاں پر دیکھیں خلع اور طلاق اعلی مال کے اندر یہ فرق ہو گیا کہ خلع کے اندر عوض باطل ہو جائے خلع طلاق بائن ہوتی ہے، اور طلاق اعلی مال میں عوض باطل ہو جائے طلاق اعلی مال کے اندر طلاق بائن نہیں ہوتی، پھر وہ رجی ہو جاتی ہے. پہلے تو پر کہا کہ بائن ہوگی نا، لیکن اگر عوض باطل ہو جائے تو وہ رجی ہو جائے گی. فوقوع الطلاق فی الوجہین، پتہ کہ اتنی بات میں تو دونوں خلع اور طلاق اعلی مال مشترک ہیں کہ طلاق واقع ہوتی ہے دونوں میں. لہذا فرماتے ہیں طلاق کا واقع ہونا دونوں صورتوں میں یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ للتعلیق بالقبول، کیونکہ طلاق کو معلق کیا ہے عورت کے قبول کرنے کے ساتھ. خلع میں بھی عورت کی قبولیت ضروری ہے کیونکہ عوض دے گی وہ، اور طلاق اعلی مال میں بھی. وافتراقهما فی الحکم، حکم میں دونوں مختلف ہیں کہ خلع کے اندر اگر عوض باطل ہو جائے تو طلاق بائن ہے، اور طلاق اعلی مال میں عوض باطل ہو جائے تو طلاق رجی ہے. کیوں؟ لأنه لما بطل العوض كان العامل فی الاول لفظ الخلع، کیونکہ جب عوض خلع کے اندر جب عوض باطل ہوا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ صرف خلع کا لفظ رہ گیا. تو فرماتے ہیں اس میں پھر عمل کرنے والا جو لفظ ہے وہ لفظ خلع ہے، وہ کنایہ، وہ کنایہ لفظ ہے. وفی الثانی الصریح، اور ثانی جو ہے طلاق اعلی مال میں تجھے طلاق دیتا ہوں اتنے مال پر، اور مال عوض تھا وہ باطل ہو گیا تو پیچھے طلاق کا لفظ وہ صریح ہے. جب صریح ہے تو وہ یعقب الرجع، وہ رجت کو پیچھے لے کر آتا ہے، گویا کہ اس سے طلاق رجی ہوگی.
تو اس وجہ سے خلع کے اندر طلاق بائن اور طلاق الاعمال میں طلاق رجعی ہوگی. یہ حکم کے اندر فرق ہو جائے گا. وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِلزَّوْجِ شَيْءٌ عَلَيْهَا. اچھا اب شوہر کے لیے اس عورت پر مزید اس عوض کیوں لازم نہیں ہے؟ شوہر نے تو کہا تھا کہ میں پیسے لاؤ تو تب میں خلع کروں گا یا تب میں طلاق دوں گا، جبکہ وہ عوض باطل ہو گیا تو پھر اس کے بدلے میں عورت کو کچھ اور چیز دینی چاہیے. اب یہاں پر یہ اصول آئے گا کہ ملک متع جو ہوتا ہے وہ حالت خروج کے اندر وہ متقوم نہیں ہوتی، اور یہاں پہ حالت خروج اور حالت اسقاط ہے کہ وہ ملکیت اس کی ساقط ہو رہی ہے. اس وقت اس کی ملکیت کی کوئی قیمت نہیں ہے، خود مستقل بنفس ہی اس کی ایک شرافت ہے اور یہی اس کی عظمت ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہ لگائی جائے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهَا أَسَمَّتْ مَالًا مُتَقَوَّمًا. اس نے کوئی مال متقوم خود عورت نے متعین تو نہیں کیا نا، شوہر نے کہا ہے کہ تم مال لو، عورت نے تو کچھ بھی آگے سے نہیں کہا. حَتَّى تَصِيرَ غَارَةً لَهُ، یہاں تک کہ وہ عورت شوہر کو دھوکہ دینے والی ہوتی. اس نے خود تو نہیں کیا بلکہ شوہر نے کہا ہے کہ تم خمر اور خنزیر متعین کیا ہے، تو اس میں عورت کی تو کوئی غلطی نہیں ہے. ایک تو یہ وجہ. وَلِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إِلَىٰ إِيجَابِ الْمُسَمَّى. دوسرا یہ کہ یہ جو مسمى ہے خمر اور خنزیر، اس کو واجب کرنے کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے للاسلام، کیونکہ دونوں مسلمان ہیں اور اس پر قبضہ کرنا یا کرانا درست نہیں ہے. وَلَا إِلَىٰ إِيجَابِ غَيْرِهِ، اور دوسری کوئی چیز کو بھی لازم نہیں کیا جا سکتا لعدم الالتزام، کیونکہ عورت نے دوسری کسی چیز کو تو لازم کیا ہی نہیں کہ بھئی اگر یہ نہ ہوا تو میں یہ دوں گی، اس نے تو لازم پکڑا ہی نہیں ہے. بخلاف ما اذا خال على خل بعینہ. اب فرق بتا رہے ہیں. قید کیا تھی کہ عوض باطل ہو جائے فی الخلع مثل ان یخالع المسلم علی خمر. فرماتے ہیں کہ وہ جو چیز متعین کی ہے وہ تسمیتاً بھی باطل ہے اور اشارتاً بھی باطل ہے، جبکہ فرماتے ہیں کہ بخلاف اس صورت کے کہ جس میں تسمیہ منہ سے جو لفظ نکالا ہے عوض مقرر کرتے وقت وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اشارہ جس کی طرف آگے کر رہے ہیں وہ اشارہ باطل ہے. مثلا خالع علی خل بعینہ، متعین سرکے کی اوپر خلع کیا ایک مرد نے عورت کے ساتھ کہ یہ سرکہ دو تو میں تمہیں طلاق یعنی تمہیں جدا کرتا ہوں، خلع دیتا ہوں، اور متعین سرکہ کیا اور سامنے جو اشارہ کیا تو پتہ چلا کہ فظاہر انہ خمر، تو شراب ہے، اشارہ باطل ہو گیا، تسمیہ جو ہے وہ درست ہو گیا. تو اس صورت کے اندر اب کیا حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں اس صورت میں چونکہ تسمیہ منہ سے جو اس نے نکالا تھا وہ تو درست ہے، تو اس میں فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب مہر عورت کو واپس کرنا پڑے گا. لأنہا سمت مالا، کیونکہ عورت نے بھی ایک مال متعین کر دیا اور شوہر نے بھی اس کے اوپر اس کے ساتھ خلع کر دیا. فصار مغرورا، اب یہاں پہ گویا کہ اگر وہ سرکہ نہیں ملے گا اس کو تو گویا کہ اس شوہر کو دھوکہ ہو رہا ہے. لہٰذا یہاں پر ہم کہیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائیں گے کہ مہر عورت واپس کرے. صاحبین فرمائیں گے کہ نہیں، مہر واپس نہ کرے بلکہ سرکے جتنا سرکہ لے کر دے دے یا اس کی قیمت دے دے. وبخلاف ما اذا کاتب، اور فرماتے ہیں بخلاف اس صورت کے کہ یہ تو خلع کے اندر ہم نے کہا نا کہ بس باطل ہو گیا. فرماتے ہیں کہ اگر مکاتبت کے اندر یا آزاد اعتق علی مال کے اندر عوض باطل ہو جائے، وہاں پر یہی ہم نہیں کہیں گے کہ وہ عوض باطل ہو گیا تو لہٰذا دوسرا کوئی عوض لازم نہ ہو، نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ اگر غلام کو مکاتب بنایا یا غلام کو آزاد کیا شراب کے اوپر کہ تم شراب لاؤ میں آزاد کرتا ہوں یا تمہیں مکاتب بناتا ہوں، اس صورت میں فرماتے ہیں کہ تجب قیمت العبد. تو اس صورت میں غلام کی قیمت لازم ہوگی. شراب تو عوض نہیں بن سکتا، لیکن اس کے بعد ایسا نہیں کہ عوض ساقط ہو جائے گا خلع اور طلاق علی مال کی طرح، بلکہ غلام کی قیمت لازم ہوگی، غلام کو دینی پڑے گی. لأن ملک المولا فیہ متقوم، اس لیے کہ غلام کے اندر جو مولا کی ملکیت ہے وہ متقوم ہے. اگر عوض ایک ختم ہو گیا باطل ہو گیا تو اس کی جگہ پہ دوسرا عوض دینا پڑے گا. وما رضی بزوالہ مجانا، اور مولا جو ہے وہ اس کو مفت میں زائل ہونے کے اوپر راضی نہیں ہے. اما ملک البضع، جہاں تک ملک بضع کا تعلق ہے، فی حالت الخروج غیر متقوم، وہ حالت خروج کے اندر متقوم نہیں ہے. یعنی طلاق کی صورت میں، خلع کی صورت میں جس طرح اس کے اوپر سے ملکیت ختم ہو رہی ہے تو اس میں وہ متقوم نہیں ہے. علامہ نذکر، جیسے کہ ابھی ہم یہاں پہ ذکر کرنے والے ہیں، والفقہ سے. وبخلاف النکاح، اسی طریقے سے بخلاف نکاح کے، کہ نکاح کے اندر بھی جو اگر کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ بھئی جب متقوم نہیں ہے تو پھر اگر مہر کے اندر کوئی مہر باطل چیز مقرر کر دی، خمر یا خنزیر مقرر کر دیا، تو پھر اس صورت کے اندر بھی مہر جب ایک دفعہ ساقط ہو گیا، باطل ہو گیا، تو پھر دوسری کوئی چیز لازم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کہتے ہو کہ متقوم نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ ملک متع
یعنی بوزہ کی ملکیت حالت خروج کے اندر متقوم نہیں ہوتی، حالت دخول کے اندر متقوم ہوتی ہے، اور نکاح کے اندر تو وہ حالت دخول ہے کہ ابھی وہ ملکیت میں آ رہی ہے، اس صورت کے اندر وہ متقوم ہوگی، لیکن جب ملکیت اس کے اوپر سے زائل ہو رہی ہے تو اس وقت وہ اس کی ملکیت متقوم نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، خود اس کی شرافت اور عظمت کی وجہ سے۔ لأن البضع فی حالت الدخول متقوم، کیونکہ بضع جو ہوتی ہے وہ دخول کی حالت میں متقوم ہوتی ہے، وہاں پر اگر نکاح کے اندر کوئی مار باطل چیز مقرر کر دی ہے تو اس کے بدلے میں اگر وہ ساقط ہو گیا تو مہر مثل یا کوئی دوسری چیز لازم ضرور ہوگی۔ والفقہ، یہ جو ہم نے ذکر کیا کہ حالت خروج میں ملک بضع متقوم نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہ شریف، ملک بضع انسان ہے اور انسان عظمت والا ہے، تو لہذا اس کی وہ جو بضع ہے وہ بھی ایک عظمت والی چیز ہے، کرامت والی ہے۔ فلم یشرع تملکہ الا بعوض، پس اس کے اوپر ملکیت بغیر عوض کے مشروع نہیں قرار دی گئی، جائز نہیں ہے شرعاً، اظہارا لشرفہ، اس کی شرف اور مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے۔ جب نکاح میں آئے گی تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی عوض شوہر کے اوپر لازم ہوگا۔ فاما الاسقاط، جب اس کے اوپر سے ملکیت ساقط کرنے کا وقت آئے گا، فنفسہ شریف، پھر اس وقت اس کی اپنی ذات اتنی مرتبے والی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اس لیے پھر وہ غیر متقوم ہے۔ فلا حاجت الی ایجاب المال، پھر اس کے لیے مال کو واجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ طلاق اعلی مال اور خلا، ایک تو یہ کہ دونوں میں طلاق ہوتی ہے، اور فرق ان میں یہ ہے کہ اگر عوض باطل ہو جائے تو عوض باطل ہونے کی دو صورتیں ہیں کہ تسمیتاً اور اشارتاً دونوں طرح وہ باطل ہے، جیسے خمر اور خنزیر، تو اس صورت کے اندر عوض ساقط اور طلاق فری میں ہو جائے گی، بغیر عوض کے ہو جائے گی، لیکن فرق یہ ہوگا کہ خلا کی صورت میں طلاق بائن ہوگی اور طلاق اعلی مال کی صورت میں طلاق رجعی ہوگی، کیونکہ الفاظ صریح ہیں اور خلا کے اندر طلاق کے الفاظ کنایہ ہیں۔ اور اگر تسمیتاً تو وہ ٹھیک ہے وہ عوض، لیکن اشارہ آگے باطل ہے، جیسے کہ تسمیتاً تو سرقہ ہے لیکن اشارہ شراب کی طرف کیا جا رہا ہے، تو اس صورت کے اندر چونکہ تسمیہ تو ٹھیک ہے لہٰذا عورت کو عوض دینا پڑے گا، اور وہ کیا عوض ہوگا؟ مہر جو اس نے لیا ہے وہ واپس کرنا پڑے گا، اور صاحبین کے نزدیک اسی کی قیمت یا اسی جیسے سرقہ لازم دینا پڑے گا۔ اور اگر ایسا ہوا کہ خلا نہیں ہے بلکہ فرق کر دیا ہم نے خلے کے اندر اور اس طریقے سے اعتاق اعلی مال اور بدلے کتابت کے اندر، کہ وہاں پر جو اگر کسی نے اپنے غلام کو کہا کہ تم اتنا مال لاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اور وہ مال اس نے یعنی شراب اور خنزیر مقرر کر دیا، تو فرماتے ہیں کہ وہ عوض تو ختم، لیکن اس کی جگہ پہ کوئی دوسری چیز یا اس کی قیمت بہرحال دینا غلام کے اوپر لازم ہوگا، یعنی غلام کو اپنی قیمت دینا لازم ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ذکر کی، اس کے لیے ہم نے ایک قاعدہ بنا دیا، اور وہ قاعدہ ہم نے یہ بنایا کہ ملک بضع جو ہوتی ہے وہ حالت دخول کے اندر تو متقوم ہوتی ہے نکاح کے وقت، لیکن حالت خروج اور حالت اسقاط کے اندر وہ متقوم نہیں ہوتی، اس لیے اگر طلاق کی صورت میں اور خلع کی صورت میں اگر عوض باطل ہو گیا تو کوئی دوسرا عوض لازم نہیں ہوگا، لیکن بخلاف اعتاق کے عتق کے کہ وہاں پر جو ملکیت ہے غلام کے اوپر وہ ملکیت متقوم ہے، لہذا بغیر عوض کے مولا اس کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہے۔ تو یہ آج ہم نے اس